بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سرزمین کربلا پر 10 محرم الحرام کے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خون رسول حضرت امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 ساتھیوں کا بے دردی کے ساتھ آپ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے وہ شہرت پائی، دنیا کے اندر وہ رتبہ اور مقام حاصل کیا کہ کائنات عالم میں نہ ایسی شہرت اور ایسا رتبہ کسی شہید کی شہادت کو پہلے ملا تھا، اور نہ ہی امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کسی کو آج تک ایسی شہرت ملی ہے اور نہ ملے گی جو امام عالی مقام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ہر شہید کی شہادت کا چرچا اس شہید کے شہید ہو جانے کے بعد میں ہوتا ہے، لیکن امام حسین تیری شہادت پہ قربان، تیری شہادت کا چرچا شہید ہونے کے بعد تو ہونا ہی تھا۔ امام عالی مقام کی شہادت کا چرچا آپ کے بچپن ہی سے شروع ہو گیا۔ ابھی کم عمری میں تھے کہ امام حسین کی شہادت کا چرچا عام ہو گیا، اور ہر شہید کی شہادت کے راوی عام لوگ ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کے راوی خود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی شہادت کے راوی کل صحابہ کرام ہیں۔ آپ کی شہادت کے راوی اہل بیت اطہار ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی شہادت کے راوی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی شہادت کی راویہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو دنیا میں وہ شہرت نصیب ہوئی، وہ پذیرائی ملی کہ جو شہرت اور پذیرائی شاید صبح قیامت تک کسی اور شہید کی شہادت کو نہ ملی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں کہ نہ صرف آپ کی شہادت کی میرے مصطفیٰ نے خبر دی، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی، اور میرے مصطفیٰ نے مقتل حسین کی مٹی بھی لا کر دکھائی۔ اس بات کی نشاندہی بھی میرے آقا فرما گئے کہ امام حسین کس مقام پر شہید ہوں گے، کس سن میں شہید ہوں گے، کس سال میں شہید ہوں گے، اور امام حسین کے شہید ہونے کا مقام اور جگہ کا نام کیا ہوگا، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ سفر صفوین سے تشریف لا رہے تھے، مقام نینوا پر پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، عبید اللہ جب نہر فرات پر پہنچو تو نہر فرات پر تھوڑا صبر کرنا، وہاں ٹھہر جانا۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں میں نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نہر فرات پر کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے بتایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے شہزادے کو نہر فرات کے پاس کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو میدان کربلا کی مٹی بھی عطا کی تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اس جگہ کا مشاہدہ فرمایا، اس مقام پر گئے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں شہید ہونا تھا۔ حدیث مبارکہ میں امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی خصائص کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
ایک روز میرے گھر میں حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسین اور امام حسن سلام اللہ علیہما، یہ دونوں ہستیاں حضور کے سامنے میرے گھر میں کھیل رہی تھی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور جبریل امین علیہ السلام نے امام حسین کی جانب اشارہ کر کے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے شہزادے حسین کو آپ کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہوئے، میرے آقا پریشان ہوئے اور میرے مصطفیٰ نے شہادت حسین کی خبر سن کر میرے آقا نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ جبریل امین علیہ السلام شہادت حسین کی خبر امام حسین کے بچپن میں دینے کے لیے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت حسین کے چرچے صرف زمین پر ہی نہ تھے بلکہ آسمانوں پر بھی شہادت حسین کے چرچے تھے کہ امام حسین شہید ہوں گے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، آقا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مقام کی مٹی دکھا سکتا ہوں جہاں پر آپ کے پیارے شہزادے امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں میں جواب دیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی مٹی لا کر میرے مصطفیٰ کو دکھائی۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی لی، اس مٹی کو سونگا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام سلمہ، اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو اور اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آقا نے مٹی عطا فرمائی، میں نے وہ مٹی لے کر ایک شیشی میں بند کر کے رکھ لی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے کی ایک کونے کے ساتھ ایک پلو کے ساتھ اس مٹی کو باندھ لیا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر اوقات اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تھے اور اپنے خانوادے کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ یزیدی فوج سے آپ کا سامنا ہوا، بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے۔ کہا اسی دن میں دوپہر کے وقت اپنے گھر میں مدینہ المنورہ میں آرام کر رہی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں آرام کر رہی تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں سو رہے تھے۔ ایک وقت میں مدینہ المنورہ میں بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں اور ادھر مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کو دیکھا، آپ کی ریش مبارک گرد آلود تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، گرد و غبار آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اور میرے مصطفیٰ پریشانی کی حالت میں تھے، تھکن میں تھے اور ہاتھ میں حضور علیہ السلام کے ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ یہی بات ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھی اور یہی بات خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھی کہ یا رسول اللہ، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اتنے پریشان کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ریش مبارک گرد آلود ہے، چہرے سے تھکاوٹ اور سفر کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میدان کربلا پر ظالموں نے بے دردی کے ساتھ میرے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے۔ میں صبح سے لے کر اب تک میدان کربلا میں تھا اور کربلا کے اندر میں سرزمین کربلا سے اپنے شہزادہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے 72 افراد کا خون اس بوتل میں جمع کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا،
آپ فرماتی ہیں میں بعد میں جب خواب سے بیدار ہوئی تو وہ مٹی جو تاجدار کائنات نے مجھے عطا فرمائی تھی کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی سرخی میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے فوراً وہ مٹی لائی اور دیکھی تو مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں اور میرے مصطفیٰ بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے۔ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ایک بوتل اور شیشی میں جمع کرتے رہے اور آج حضور علیہ السلام بنفس نفیس امام حسین کی شہادت کی خبر دینے کے لیے میری خواب میں جلوہ گر ہوئی۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو جو شہرت ملی، جو پذیرائی ملی، کائنات میں ایسی پذیرائی اور ایسی شہرت اللہ پاک نے کسی اور شہید کو عطا نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے امام حسین کی شہادت کی بھی خبر دی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی جگہ کی خبر بھی دی کہ حسین کہاں شہید ہوں گے۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک سے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود میدان کربلا میں شہادت امام حسین کے وقت امام حسین کے سامنے موجود تھے کہ جس وقت میرا نواسہ حسین جام شہادت نوش کرے گا، ادھر جام شہادت نوش کرے اور روح قفس انصری سے پرواز کرے، ادھر تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے، میرے مصطفیٰ حسین کو میدان کربلا میں شہادت کی مبارکباد دینے، حسین کو شہید ہونے پر لینے کے لیے میرے مصطفیٰ خود تشریف لے گئے۔ تو شہادت امام حسین پر میرے مصطفیٰ میدان کربلا میں روحانی طور پر خود جلوہ گر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام حسین، شہادت حسین اور شان حسین سمجھنے کی اور سمجھ کر اسے آگے عام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔